ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی عسکری قیادت، سیکرٹری دفاع اور سی آئی اے چیف کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک نے، جوہر سلیم سابق سیکرٹری خارجہ اور دفاعی تجزیہ کار جاوید رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایئر وائس مارشل صاحب، پہلے امریکی صدر نے جو ایک بار پھر اپنی دھمکیوں کو دہرایا ہے اور ایران سے کہا ہے کہ ان کے جو سویلین انفراسٹرکچر ہیں، جو بریجز ہیں اور جو بجلی گھر ہیں، ان کو ملیمیٹ کر دیا جائے گا، ان کو تباہ کر دیا جائے گا. بطور ایک عسکری ایکسپرٹ اور بطور ایک سابق ایئر وائس مارشل، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس طرح کی دھمکیاں امریکی صدر کی طرف سے آنا کچھ لوگوں کی رائے میں تو یہ ایک وار کرائم بھی ہے، سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنانا جان بوجھ کے اور ایز اے میٹر آف پالیسی؟ جی، وار کرائم تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن باقی جو کام ہو رہے ہیں وہ کون سے کسی انٹرنیشنل قوانین کے مطابق یا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق وہ کون سے جائز ہیں؟ تو ٹوٹل آپ دیکھیے نا، ان کی لینگویج جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا کسی بھی سربراہ مملکت کو زیب دیتی ہے؟ جس طرح کی لینگویج انہوں نے ایران کے بارے میں یا ایون سعودی کراؤن پرنس کے بارے میں استعمال کی، تو یہ دھمکیاں تو وہ دے رہے ہیں، لیکن ایران، میرا نہیں خیال کہ ایران اس طرح کی کسی بھی جو ہے لینگویج سے یا ان کے اس طرح کے ریٹورک سے ایران جو وہ اپنے اسٹیٹڈ پوزیشن سے ہٹے گا. کیونکہ دیکھیے، امریکہ کی طرف ان کے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں اس جنگ کے، اور اگر جو انہوں نے آبجیکٹیوز دیے تھے وہ تو ان کو تو وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. ایران کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہلے دن سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہیں. تو ایران کا اتنی بڑی ملٹری مائٹ کے خلاف اتنا عرصہ سسٹین کر جانا ہی ان کی کامیابی ہے. سو امریکہ کے پاس اب جو آپشنز ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے ابھی ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے جس کو وہ بڑا اوور پلے کر کے شوکیس کر رہے ہیں، اس کو وہ اپنے لیے ایک وکٹری کا نوشن اس سے کریٹ کر لیں، یا پھر وہ ایڈورس آپشنز لیں کہ جنگ کی انٹینسٹی بڑھا دیں، یا بوٹس آن گراؤنڈز کی آپشن لے لیں، یا پھر جو ایک موسٹ انڈیزائربل اور ان امیجنیبل آپشن ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ ٹیکٹیکل نیوکلیئر آپشنز پہ جائیں. تو امریکہ تو آپ کے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ انڈیزائربل یا لمیٹڈ آپشن، یہ آپشن ہے بھی صحیح یا نہیں؟ یہ آپ نے کہا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن، کیا یہ آپشن ہونا چاہیے؟ امریکہ دیکھیے کیپیبلٹی تو ہے نا جی، جب ہم آپشنز ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں کیپیبلٹی ہونا اور دوسری چیز انٹینٹ ہے. کیپیبلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے اسرائیل کے پاس بھی اور امریکہ کے پاس بھی. اب انٹینٹ جہاں تک تعلق ہے تو کیپیبلٹی تو ایئر وائس مارشل صاحب پاکستان کے پاس بھی ہے، لیکن پاکستان اپنے معروضی حالات کی وجہ سے پاکستان کبھی اپنی انٹینٹ ڈسپلے نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست. لیکن میرے خیال میں امریکی صدر نے بھی ابھی تک اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی ان کے لیے ایک آپشن ہو سکتے ہیں. نہیں، انہوں نے نہیں کہا، لیکن جب بھی جہاں پر بھی ان کے ہاں یہ چیز ان کے مبصرین جب کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، اسرائیل اس طرح کا irrational قدم اٹھا سکتا ہے، امریکہ خود تو نہیں، کیونکہ اس وقت جو پاپولیرٹی گراف ہے اور آگے جس طرح سے ایون ان کی اپنی پارٹی کے ٹرمپ کے لوگ جب ان کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں، تو اس میں آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز اور اس پورے سیناریو میں وہ تو یہ آپشن کبھی بھی ایکسرسائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جوہر سلیم صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی کچھ دیر پہلے ہی امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ رکوائی، 8 جنگیں رکوائی انہوں نے، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہہ کے ان کو خوش کر دیا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوا کے انہوں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکی صدر جو ہیں ابھی بھی ان کو کوئی توقع ہے، امید ہے کہ شاید وہ نوبل امن پیس پرائز کے حقدار ہیں؟ نوبل پرائز تو خیر اس وقت تھوڑا اٹس ناٹ آن دا ٹیبل، لیکن دیکھیں چوائس کیا ہے اس وقت.
چوائس بڑی سمپل ہے دونوں ملکوں کے پاس. یہ میں جو ہے نا بتا رہا ہوں, کیونکہ ابھی تک دیکھیں نا ہم تھوڑا سا ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی. چوائس یہ ہے کہ یا تو ایک کنٹرولڈ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں یہ دونوں ملک, یا پھر ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف جائیں. جو انکنٹرولڈ ایسکلیشن ہے وہ پھر بہت ہی زیادہ انپریڈکٹیبلٹی کی طرف جائے گا, بہت ہی تباہی لے کے آئے گا, نہ صرف ایران کے لیے بلکہ اس کے مضمرات جو ہیں پھر وہ ظاہر ہے خلیجی ریاستوں کے لیے بھی, سارے خطے کے لیے, اور پھر امریکہ کے لیے بھی ظاہر ہے اس میں کئی اس میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. جوہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کے پاس ایک اور موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ وہ مزید لاکھوں جانیں بچا سکتے ہیں اس جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ چوائس جو سی اس وقت بالکل ان کے پاس بھی ہے, یہ چوائس ایران کے پاس بھی ہے. اب دونوں نے چننا ہے کہ کیا, اگر دونوں آپ کے خیال میں ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت دیکھیں میں سمجھ سکتا ہوں ایران کی ایک بڑی ظاہر ہے ان کی ایک شدید جو ان کی اس وقت یہ ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ, جو کہ چلے بیس بھی ہے کچھ فیکٹس آن دا گراؤنڈ پہ بھی, کہ جی ہمیں کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ہم کچھ مانیں تو اس کے بعد پھر اس پہ عمل بھی ہوگا, پھر دوبارہ ہم پہ اٹیک نہیں کریں گے, یا اگر سیز فائر ہوگی تو اس کی وائلیشنز نہیں ہوں گی. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن بات یہ ہے کہ جو جس طرح میں نے بات کی ہے تو پھر آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو پھر وہی ہے انکنٹرولڈ ایسکلیشن. تو وہ پھر جو ہے نا دیکھیں اس میں جو ہوگا پھر وہ نہ پھر اس کو ایرانینز اس کو انویزج کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس کو پھر سسٹین کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے, اور پھر امریکنز کے لیے بھی ایک دوسرے لحاظ سے اس کا پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہوگا, ڈومیسٹکلی بھی ان کے لیے اور انٹرنیشنلی بھی اس کے لیے, ان کی سافٹ پاور کے لیے بھی, اور پھر ظاہر اس ریجن میں ان کے الائز کے لیے بھی, اور جو ہے نا اور پوری دنیا کی اکانومی کے لیے بھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو غیر مشروط طور پہ آبنائے ہرمز بین الاقوامی ٹریفک کے لیے, میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل میں یہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان والا فارمولا ہے وہ اچھا فارمولا ہے. ایک طرف سیز فائر اور دوسری طرف آبنائے ہرمز کو فی الحال کھول دیں, بیکاز یہ دونوں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں. دیکھیں اب کئی لوگوں نے کہا اچھا جی وہ کھول دیں تو پھر کیا ہوگا, جو ہے نا ان کا لیوریج ختم ہو جائے گا. کیسے لیوریج ختم ہو جائے گا؟ اگر وہ کھول دیں گے تو انہوں نے کوئی گیٹ تو نہیں لگایا ہوگا نا, مطلب وہاں پہ تو یہ کہ سر انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ کوئی جہاز گزریں گے تو ہم ان کو بام کر دیں گے, تو اس کی وجہ سے بند ہوئی ہے. اگر وہ کل کو دوبارہ بھی اس کو لیٹ سے فار آرگومنٹ سے اگر بلاک بھی کرنا چاہیں تو دوبارہ سے ان کی دھمکی تو آ سکتی ہے نا. مطلب یہ تو اس لیے کوئی قبضہ تو نہیں کیا ہوا نا انہوں نے, بیسیکلی وہ بلاک تو انہوں نے بیسیکلی تھریٹ آف فورس سے ہی کیا ہوا ہے, تو تھریٹ تو دوبارہ بھی آ سکتا. سو پوائنٹ از بٹ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے, اگر کنٹرولڈ ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا ہے دونوں ملکوں نے, جس کی ان دونوں ملکوں کو بھی ضرورت ہے اور امریکہ کو. لیکن صرف ایک ملک ہے جس کو اس وقت جنگ سوٹ کرتی ہے اور وہ اسرائیل ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے ایران کو بھی کہ کیا وہ ان کی اس جو ہے نا ڈیمانڈ سے کہیں اسرائیل کو فائدہ تو نہیں ہو رہا. جو وہ سیز فائر. جاوید رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اپر ہینڈ کس کا ہے؟ کیا ایران حاوی ہے اس وقت جنگ میں یا پھر امریکہ؟ دیکھیں ایران کو ملیٹریلی تو ڈی گریڈ کیا گیا ہے, لیکن اسٹریٹجیکلی ایران کا بہت بڑا ایج ہے. ایران نے اس وقت ایک پیرلل ریجنل سپر پاور ہے ٹو دا پارتھائڈ اسرائیل. تو اس لیے اس جنگ کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ اس جنگ کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے اپنا سارا زور لگا دیا, ایران کو ختم نہیں کر سکے, ایرانی رجیم کو ختم نہیں کر سکے. پولیٹیکل آرڈر ہے, لوگوں کے چہروں پہ نہ جائیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا جو کاؤنٹ کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ ایک میسج پوری دنیا کو گیا ہے, یورپ کو گیا ہے, امریکہ کو گیا ہے کہ ایران کسی وقت بھی دنیا کی اکانومی کو بہت بڑے پیمانے پہ ڈسرپٹ کر سکتا ہے. اور گلف سٹیٹ کے لیے خوف کے بادل ہیں اس وقت کہ وہ کیا کریں. امریکہ جس نے 20 سال سے ڈرامہ کرا کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا, ان کی سیکیورٹی کا جو امبریلا ہے وہ خود بہت بڑی لائبلٹی ثابت ہوئے. گلف سٹیٹس کے اوپر حملے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ملٹری بیسز تھی. تو میرا خیال ہے کہ گلف سٹیٹس نے ایک ری تھنکنگ پیٹرن جاری ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. اب ایک ان کے پاس آپشن یہ دی جا رہی ہے جو یو ہی فلوٹ کر رہا ہے آئیڈیا کو کہ آپ اسرائیل کی گود میں چلے جائیں, ملٹری بیسز اسرائیل اب لے کر آئے گا. دوسری آپشن جو ترکی دے رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میننگ فل ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ پاکستان, ترکی, ایجپٹ اور سعودی عرب کا کم از کم ایک ملٹری الائنس ہو جائے جو اسرائیل اسپیسیفک ہونا چاہیے, ایران اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے جو دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا
ہوا ہے، عوام میں اس کی پذیرائی اس لیے نہیں ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، اور پاکستان نے بہت میچورلی بہیو کیا ہے. وہ اٹ از اے اسینشلی کہ وہ کسی طرح اسرائیل کے تھریٹ کو جو ہے وہ پریونٹ کیا جائے. تو براڈر پکچر میں میرا خیال ایک دو سیناریوز بلڈ اپ ہو رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اف دا کامن سینس پریویلز، اف دا سینٹی پریویلز، تو یہ جو 4 ملکوں کا الائنس ہے، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا اور ایجپٹ کا، یہ اسرائیل کا ایک حل ہے. ٹھیک. جاوید رانا صاحب، ایک اور الائنس بھی ہے جو میں ایئر وائس مارشل صاحب سے جاننا چاہوں گا. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے کوئی 40 اسلامی ممالک کی ایک الائنس بنائی تھی، ان کی افواج کی ایک قسم کا الائنس تھی، جس کی سربراہی ہمارے فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کر رہے تھے. اس سارے قضیے میں، اس سارے جنگ کے ماحول میں اس الائنس کا کہیں ذکر نہیں ہوا، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس الائنس کو؟ دیکھیے، وہ الائنس جس وقت بنائی بھی گئی تھی وہ زیادہ تر ملکوں کی طرف سے وہ ایک پلیج ہی تھا. ایفیکٹولی آن گراؤنڈ کوئی ایسی پوٹنٹ فورس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اور اس وقت بھی ایک عمومی تاثر یہ تھا کہ وہ ایرانین تھریٹ کے خلاف یا جو سعودی عرب کے جو اپنے ریاستی مفادات ہیں یا ان کی رولنگ کلاس جس کو جو تھریٹس ہو سکتی ہیں، وہ اس کے لیے ایک انہوں نے ایک اس کا کنسٹرکٹ تھا. اس کے اندر ایسا کوئی ملٹری مسل نہیں تھا، نہ ہی اس کے کوئی ایسا مینڈیٹ تھا کہ وہ اس طرح کے سینیریو میں اس کو آپریشنلائز کیا جاتا.